امت مسلمہ کا برا حال ہے. کوئی گھر، کوئی محلہ، کوئی بستی، کوئی ضلع، کوئی شہر، کوئی ملک خالی نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں میں آپسی انتشار نہ ہو. سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے محبوب انسان، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہو کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انہوں نے بے انتہا محنت اس بات پر کی کہ امت کو ایک کیا جائے. آج اس شخصیت کی محنت ہم لوگوں نے بالکل رائگاں کر دی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جو اختلاف اور مخالفت سے گھرا ہوا نہ ہو. اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں بلندی بدر والی ملے گی، ہمیں بلندی عمر والی ملے گی، ہمیں ترقی صدیق اکبر والی ملے گی، ہمیں شان اور شوکت وہی ملے گی جو اس زمانے میں تھی، وہی عمر بن عبدالعزیز جیسی ملے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان جیسی شان اور شوکت اور بلندی اور ترقی چاہیے ہے تو جو اس امت نے قربانیاں دی تھی، جو اپنے جذبات کی قربانیاں دی تھی، اپنی رائےوں کو ایک طرف رکھا تھا، کسی ایک کو بڑا تسلیم کیا تھا، تو یہ کرنا پڑے گا. ورنہ تو آپ یہ خیال سوچتے رہیں کہ ہم لوگ ترقی کریں گے. بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. بڑی عجیب صورتحال ہے. ملک کی لیول پہ دیکھا جائے تو کئی فرقے واریت پھیلی ہوئی ہے. ہر فرقے والا اپنا آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کر کے بیٹھا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ پیشہ بنا لیا ہے کہ دوسروں کو کافر کہتے رہو، اور سیدھے سادے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں اتنا ان لوگوں نے زہر گھول دیا کہ یہ گستاخ نبی ہے، یہ ایمان سے خارج ہیں. اگر تھوڑا دماغ سے سوچا جائے تو بھائی کوئی بھی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے کرے گا؟ بھائی کسی کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں؟ بس تمہیں تمہارے مولویوں نے سمجھا دیا اور انہوں نے پڑھا دیا اور جلسوں میں الٹی سیدھی بیان کر دیے اور جھوٹی موٹی باتیں بتا دی، اور بس وہ امت کے ذہن میں بیٹھ گئی اور وہ اپنا پورا ایک تکڑا اختلاف لیے بیٹھے ہیں. اور اختلاف کا یہ عالم ہے کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہوتا ہے. الفاظ دیکھیں آپ ان کے، بڑے خطرناک الفاظ. ایک کے الفاظ ابھی میں نے دیکھے تھے، وہ بیان کر رہا خبیث، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیوبندی کوئی خانہ کعبہ کے اندر بھی مر جائے تب بھی جہنم میں جائے گا، اور ہمارے مسلک کا آدمی اگر رنڈی خانے میں بھی مر جائے تب بھی جنت میں جائے گا. اللہ اکبر! حد ہے بھائی، حد ہے. وہ یہ بیان ہے، میرے پاس بھی ہے، ریکارڈ ہے، وہ حد ہے اختلاف. جسے ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی جسے قبول نہیں کرے، ایسی ایسی باتیں ممبروں سے کہہ رہے ہیں. بربادہ مچا رکھا ہے امت کا. بیچارہ سیدھا سادہ آدمی پریشان ہے، کسی کو کہیں گھیر لیا جاتا ہے، کسی کو کسی طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. عجیب صورتحال ہے. امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، پیار دینے کی ضرورت ہے، محبت بانٹنے کی ضرورت ہے، اور ایک بنانے کی ضرورت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنانے کی کوشش کی. بالفرض مان بھی لیا جائے اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو رہا ہے تو یہ کون سا نبی کا طریقہ ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کر کے کفر کے فتوے دیے جائیں اور ان میں اختلاف پیدا کیا جائے اور ان کے خلاف بھڑکایا جائے؟ یہ کون سا نبی کا طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کس حصے کا یہ جو ہے سہارا لے کر کے یہ اختلاف پیدا کیا جاتا ہے؟ مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے. اختلاف تو یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی ایک الگ رائے ہے کسی مسئلے کے بارے میں، آپ کی بھی اپنی ایک الگ رائے ہے، میں
آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ خراب انسان ہو، بھائی آپ نے بھی غور و فکر کیا ہے، سوچا ہوگا، بہت اچھی بات ہے، اور میری بھی اپنی ایک رائے ہے، میں نے بھی سوچا ہے، آپ کا میں احترام کرتا ہوں، آپ میرا احترام کریں، یہ ہوتا ہے اختلاف۔ اور ایک ہوتی ہے مخالفت۔ مخالفت یہ ہوتی ہے کہ تو نے یہ رائے قائم کیوں کی، یہ غلط ہے، یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ماننی پڑے گی، نہیں مانو گے تو تمہیں دیکھنا کیا جھیلنا پڑے گا، یہ مخالفت ہے۔ آج اختلاف نہیں ہوتا ہے، امت کے درمیان مخالفت پھیلی ہوئی۔ یہ تو بڑے لیول کا جو ہے معاملہ ہو گیا، چھوٹے لیول میں لے لیجئے، آپ بستی کے لیول پہ لے لیجئے، برادریوں کا اختلاف، عجیب صورتحال ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بس اللہ نہ کرے کہ اگر بس چلے تو یہ برادری میں بھی نا آپس میں کفر کا فتویٰ دے ڈالے بعض لوگ کہ بھئی وہ فلاں برادری سے ہے تو پتہ نہیں وہ تو ایمان میں بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن برادری کے لیول پہ بھی جتنی گندگی ہے نا ہم لوگ وہ بھی کرتے ہیں، تو ہم اس میں بھی نہیں ہیں، ہم وہاں بھی مخالفت پھیلا رکھی ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں المسلم اخو المسلم، بھائی مسلمان کا بھائی ہے، تو یار اتنے بڑے انسان نے ایک پیغام دے دیا المسلم اخو المسلم۔ اور چلیے اور قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ بھائی مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث ہمیں بھائی کہہ رہے ہیں آ جاؤ تم بھائی ہو، تمہارا ایمانی رشتہ ہے، تم ایک دوسرے سے محبت کرو، ہمدردی پیدا کرو۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ قرآن حدیث یہ اپنا کتابوں میں ٹھیک ہے، ہمارا جو اپنا معاملہ ہے ہم اس پر جمے رہیں گے۔ تو بھائی اگر یہ چیز ہے تو پھر تو ہم ترقی کرنے والے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی گھس پٹ کے اپنا زندگی گزار کے چلے جائیں گے، ہم لوگ کوئی ایک اعلیٰ قوم نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، مخالفت دور ہو جائے، اور امت کی سمجھ میں آ جائے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ایک بنانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن نے بہت جگہ یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ایک ساتھ۔ ارے اختلاف تو ان لوگوں میں ہو جن کے خدا الگ الگ بنا رکھے ہیں، جن لوگوں نے، ان لوگوں میں ہو وہ کہ وہ اپنے کے لیے لڑے، وہ اپنے کے لیے لڑے اور وہ اپنے کے لیے لڑے، جنہوں نے خدا اور معبود الگ الگ بنا رکھے ہیں وہ سب ایک ساتھ ہیں، اور ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کلمہ ایک۔ یہی تو اسلام کی خوبی تھی، سارا پیغام ہمیں ایک ساتھ دیا گیا۔ نمازوں میں ایک سی نماز صفے بنا کر کے کھڑا کر کے دی گئی، یہی تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم سب ایک۔ نہیں دیکھا آپ نے نمازوں میں؟ دیکھو پتہ نہیں کون غریب، کون مالدار، کون کس خاندان کا، کون کس برادری کا، کہاں کیسے، کوئی بھی مطلب نہیں، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام نے محنت کی ہے، یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی محنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بھائی اختلاف اور مخالفتوں سے نکلنا پڑے گا، ورنہ تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر بڑے لیول پر ہوگا تو اس سے بھی نقصان ہوگا۔ قرآن نے تو یہ بھی کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ بھئی یہ آپس میں جھگڑے وگڑے مت کرو، اختلاف مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، پھس ہو جاؤ گے تمہارا کوئی روب ووب نہیں رہے گا، ایسے خالی جو ہے نا جو ڈھول ہوتا ہے ایسے بنے رہو۔ اتحاد کے اندر طاقت ہے، ایک جگہ آنے میں طاقت ہے۔ یہ ہو گیا بڑے لیول کا اختلاف۔ اب محلوں میں آ جائیے، مطلب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا بالکل اختلاف سے دنیا بھری پڑی، اور یہ وہ امت کی بات بتا رہا ہوں میں کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو زمین پر اتارا، جس کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو اتارا کہ میں اپنے بندوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے لیے میں بات بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے، کہاں قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا، کہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چلی گئی۔ اب محلے میں آ جائیے صاحب، محلے کے اندر اختلاف، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہا، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہا، وہ اس کو گرانے کے در پہ ہے، وہ اس کو گرانے کے در پہ ہے۔ بھائی اختلاف تو ہوتے ہیں، الگ الگ رائے ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یار کوئی بھی چیز ہو گئی ہے تو اسے رکھ کر کے زندگی میں جینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بھائی دلوں کو بڑا کرو، معلوم ہے سامنے والا غلطی کر رہا ہے، پھر بھی دل کو کھول دو، دامن پھیلا دو، بھائی میں ٹھیک ہے، میری غلطی ہے یار، مجھے معاف کر دے، یہ بتا بول طریقہ کیا ہے کہ تو میرے سینے سے لگ جائے، تو کیا چاہتا ہے، تو کیسے چاہتا ہے کہ میرا بھائی بن جائے،
تو کیسے چاہتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان یہ اختلاف ختم ہو جائے؟ تو جیسے کہے میں ویسے تیار. یہ چیز بھاری ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے، نفس اندر سے جھکنے نہیں دیتا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت کی نگاہوں میں تمہارے جو جذبات ہوتے ہیں نا، جب اٹھتے ہو گئے یار میں اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے، میں اللہ کے لیے ایسا کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، خدا کی قسم اللہ کی رحمت آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ کے دلوں پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، تمہاری نسلوں کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، سامنے والا اگر نہیں بھی مان رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت غافل نہیں ہے. تم نے جو اپنے دل کو جھکایا ہے، تم جو جھک کر آئے ہو، تم جو چھوٹے بن کر کے مل رہے ہو، یہ اس رب کی نگاہوں میں ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یار میری بات نیچی ہو گئی، لیکن قسم خدا کی کھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کی وجہ سے نسلوں میں برکتیں ڈال دیتا ہے، گھروں پہ رحمتیں اتار دیتا ہے، آفتیں پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. اور عجیب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شہروں کے اندر ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس انسان کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے جھکنے کی کوشش کی، اس کا وجود بڑا کر دیا جائے. یہ فیصلے ہوتے ہیں، یقین کرنا پڑے گا بھائی. لو جی یہ تو محلے کی بات ہو گئی، اب گھر میں آ جاتے ہیں. گھروں کے اندر بھی صورتحال یہی ہے، اختلاف نہیں مخالفت ہے، بھائی بھائی کے درمیان مخالفت ہے. اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایک انسان بالکل صاف ستھرا ہے بس دوسرا ہی غلط ہے، کہے گا یہ اسے غلط کہے گا، یہ اسے غلط کہے گا، یہ اس طرح بیان کرے گا کہ ساری غلطی اس کی ہے، اور یہ ایسے بیان کرے گا ساری غلطی اس کی ہے. دیکھو سب سوجھ بوجھ والے انسان لوگ ہیں ہم بھائی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک انسان بالکل جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہو اور یہ والا سارا غلط ہو. کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی 5% غلطی ہو، اس کی 95% غلطی ہو، لیکن غلطی دونوں سے ہوگی. آپ نے مثالیں سن رکھی ہوں گی کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو غلطی تو ہوتی ہے. اب بھائی واحد راستہ یہ ہے کہ بس کہہ دو بھائی یار ختم کر دو اس اختلاف کو، یار کب تک جیئیں گے ہم اس گھٹ گھٹ کر کے؟ یار تم نکلتے ہو تو مجھے تمہیں غصہ آتا ہے دیکھ کے، تم آتے ہو تو مجھے، یار کیا زندگی ہے، ختم کرو یار اسے. چلو ختم کرو، جس چیز پہ جیسے تم کرو بیٹھو، ختم کرو یار، دل بڑا کرو. اور واللہ جب اس بڑے دل سے کام کیا جاتا ہے نا تو بڑے بڑے راستے نکلتے. ایک واقعہ سنا دوں، ٹائم ہو گیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، 2 منٹ میں 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں. مطلب کس طرح سے ہم لوگوں کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، کیسے بڑھ کر کے ہمیں اپنے جو دل کے اندر جذبات اٹھتے ہیں نا ان کو مارنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ مارتے ہیں تو کیسے خوبصورتی جو ہے دنیا کے سامنے آتی ہے. ایک زمانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک شخص ہے، میں جلدی سے واقعہ پورا کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے تو وہ اپنا اس نے کھیتی ویتی کر رکھی تھی، تو اس کے کھیت میں ایک صاحب کے اونٹ وغیرہ چرنے کے لیے آ گئے. اب اس نے غصے میں دیکھ بھال کر کے جو بھی کہا سنی ہوئی، اس کے سر میں ڈنڈا مار دیا، جو بھی مارا وہ آدمی ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا. اب آپ کو تو معلوم ہے بھائی کہ جب قتل کر دیا تو اب تو پیش ہونا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ سچے لوگ ہوتے تھے. بھائی جب دیکھا تو اس کے لڑکے وڑکے آئے کہ جی اس نے ہمارے ابا کو مار دیا ہے. حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا، پوچھا گیا کیوں بھائی تم نے ایسا کیا ہے؟ تو اب وہ جھوٹا آدمی تو تھے نہیں، جھوٹ کو بہت برا سمجھتے تھے، اس زمانے کے لوگ تھے. تو کہا کہ جی مجھ سے ہاں یہ قتل ہوا ہے. اب یہ دنیا کا، ساری دنیا کا نظام ہے، اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں اقرار کر لے کہ یہ میں نے جرم کیا ہے تو پھر اب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں. جب آدمی خود کہہ رہا ہے جی میں نے کیا ہے جرم ثابت ہو گیا، بھائی اب اس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جانا ہے، یہ اسلام کا نظام ہے. تو اس کو پھانسی کا اعلان ہو گیا. کہا کہ بھائی کوئی آخری خواہش آپ کی، کوئی تمنا ہے، کچھ پیغام کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی مرضی ہے کہ امیر المؤمنین مجھے اتنی اجازت دے دی جائے کہ میں اپنے بیوی بچوں کی کفالت اکیلا کرتا ہوں، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے. مجھے یہ اجازت دے دی جائے کہ میں اپنے بچوں کے درمیان چلا جاؤں، اور جو تاریخ آپ نے میرے قصاص کی، قتل کرنے کی اور سزا کی طے کی ہے، میں اس سے پہلے پہلے آ جاؤں گا. اب یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی، مجرم کو کوئی بھیج دے، کیوں جی بیٹھ جاؤ، کوئی مجرم کو بھیج دے. لیکن اب امیر المومنین نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے بھیج دیا جائے گا، کوئی گارنٹی والا آدمی تو کوئی کہے کہ بھائی ان صاحب نے اور حاجی جی ضمانت ہے جی ہماری ذمہ داری ہے، ہم لے کر کے آئیں گے، ضمانتی ہوتے نا. تو اب اس کو کوئی جانتا نہیں باہر کا آدمی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے صاف دل لوگ ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں، آپ انہیں بھیج دیجئے.
اگر یہ نہیں پہنچتے ہیں تو ان کے بدلے میں آپ مجھے جو ہے سزا دے دیجیے گا. اب بہت بڑی بات ہے بھائی. اگر یہ بندہ نہیں آیا جسے جانتے نہیں تو یار اس کی جگہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, کون ذمہ داری لے گا؟ لیکن لے رہے ہیں. بہرحال وہ شخص چلا گیا, تاریخ آ گئی, وقت پہ پہنچ نہیں پایا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, تمام لوگ بیٹھے جیسا آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, کہ دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوگا, آج وہ شخص آئے گا نہیں آئے گا, عجیب واقعہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مطمئن, انہیں کوئی مطلب نہیں, انہیں کو یہ بھی ہے کہ بھائی مجھے سزا ملنی ہے. تو اب سب پریشان, وقت ہو گیا. تو لوگوں نے دیکھا دور سے کوئی دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کوئی شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے, اور دیکھا رہے وہ تو آ گیا, وہ آ گیا. جب وہ شخص آیا تو لوگوں نے کہا بے تو عجیب انسان ہے یار, تو چلا گیا, تو تجھے کوئی جانتا بھی نہیں, بچ جاتا ہے یار, تو کیوں دوڑا ہوا آ رہا ہے کہ بھائی مجھے سزا ملنی ہے, شہید ہونا, قتل ہونا ہے مجھے, اور تو آ رہا ہے. کہا کہ دیکھو بات اس دنیا کی نہیں ہے یار, دنیا کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر جب لوگوں کو یہ باتیں پتہ چلتی کہ یار اللہ کے نبی کے جو امتی ہیں یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں, میری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جو بات آتی, ان کے امتیوں کو وعدہ خلاف جو سمجھا جاتا, تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جو ہے اس امت پر بدنامی آئے, اس لیے میں اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے ضمانت لے لی تھی اس شخص کی؟ کہا کہ مجھے اس کی پیشانی سے اسلام نظر آ رہا تھا, اور میں نے یہ ذمہ داری اس لیے لی کہ اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری لینا ہی بند کر دیں تو لوگوں کے درمیان یہ میسج جائے گا کہ اب اللہ کے نبی کے امتیوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہا ہے, کوئی کسی کی ضمانت نہیں لیتا ہے. اب وہ جو بیٹے تھے جن کے باپ کو قتل کیا تھا, تو وہ پہلے راضی نہیں تھے نا معاف کرنے کے لیے, انہوں نے کہا ہمیں بدلہ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے جب یہ ساری باتیں ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے بات ہو رہی ہے, تو آخری بات یہ ہے کہ دیکھو ہم بھی اس معاملے کو معاف کرتے ہیں. کئی لوگ یہ نہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کے امتیوں نے تو آپس میں معاف کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, معاف کر دیے گئے. تو بھائی دلوں کو جب بڑا کیا جاتا ہے تو اس طرح سے راستے نکلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک بنائے, نیک بنائے, محبت اور اتحاد قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.